الحمد لله الذي أحصى العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب و عقیدت، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ واعظم شان و تمام برہانوں کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے آپ کو، ہم سب کو، کئی نوجوانوں سے پہلے، کئی بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے، سننے، تسلیم کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے وہ عبادت جو ساری عبادتوں کی جان ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عبادت کون سی ہے. اگر حضور کے غلام ہیں، سچے غلام ہیں، تو آپ کا ہر دن کا عمل ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عبادت جو ساری عبادتوں کی جان ہے وہ کیا ہے. جی ماشاءاللہ، بزرگوں نے پہلے ہی مسئلہ تھا. اس کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں، عبادت کی چاشنی بھی نہیں. وہ ہے صلاۃ و سلام. جمعے کے دن تو حضور نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جو فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں جی، اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں. جو حضور کا غلام پڑھتا ہے وہ لکھ لیتا ہے جی. نماز کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے لیکن خود وہ نماز سے پاک ہے. روزے کا حکم دیا ہے، خود وہ روزہ رکھنے سے پاک ہے. صاحب حیثیت کو حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، خود اس سے پاک ہے. ایک درود پاک ایسا عمل ہے، اس کو آپ سنت صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سنت الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں جی. وہ رب خود فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی حضور کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو. اللہ اکبر. ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا. ایک بندہ حضور کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، وہ بھی اچھا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عظمت کس کی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
مدارج نبوہ کتاب کے اندر اس حدیث کے تحت ایک نقطہ بیان کیا جو بڑی مشہور حدیث پاک ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، سرکار نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل، جو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ دیتا ہے، کوئی بھی درود پاک کسی سیکھے کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ذرا نقطہ سنیں شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور ہی ہیں، عام انسان نہیں ہے، آخری ایام میں بڑھاپے میں حضور کے در اقدس پر ریش کے ساتھ جھاڑو دیا کرتے ہیں جی، تو فرمایا ذرا غور کرو کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا عبدالحق کی نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، حج زکوٰۃ ایک طرف، ساری عبادتیں ریاستیں ایک طرف، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی پیار کی ایک نظر کر لینا وہ ساری نیکیوں پر لگا۔ تو فرماتے ہیں ذرا غور کرو، ایک مرتبہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 مرتبہ اللہ اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے۔ ہم نے تو ایک شعر رکھا ہوا ہے جمعے کے بعد ایک شعر، تاکہ کوئی پریشان بھی نہ ہو، شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، حضور کے ساتھ اس کا رشتہ قائم رہے۔ اور ہم نے تو اعلان کیا ہوا کہ 5 منٹ ہے، ہمارا تو زیادہ لمبا چوڑا ہے نہیں، ہم تو ترغیب دیتے ہیں کہ لوگ اس طرف آئیں، اللہ ہدایت دے، حضور کے کیا کہتے ہیں درود پاک کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اور ایک دفعہ حضور نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا بخیل کون سا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا کنجوس کون سا ہے؟ بخیل کون سا ہے؟ جی، تو حضور نے پھر خود ہی فرمایا اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، فرمایا جب میرا اس کے پاس ذکر کیا جائے اور میری ذات پر درود پاک نہ بھیجے، فرمایا سب سے بڑا یہ بخیل ہے، اس کا تعلق جس مکتبہ فکر سے ہو۔ حضور نے مطلق قیامت تک فرما دیا، فرمایا میرا جس کے پاس ذکر ہو پھر اس کو چاہیے کہ بادب ہو کہ درود پاک پڑھے۔ ہم نے اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے، ادھر سے صلاۃ و سلام شروع ہوتا ہے، ادھر سے دوڑیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر سے اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، ادھر سے دوڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اس کا اگر یہ نظریہ عقیدہ صحیح ہے تو تم صحیح سمجھ کے پیچھے پڑھ رہے ہو نا، پھر تم بھی پڑھو۔ وہ اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تم بھی اللہ کا ذکر کرو، وہ حضور کا ذکر کرتا ہے تم بھی حضور کا ذکر کرو۔ اگر وہ تمہیں غلط راستے پر لگا رہا ہے تو قیامت والے دن اس کی پکڑ ہوگی نا، تمہاری پکڑ تو نہیں ہوگی جی۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے جی، جو چیزیں روحانی تھیں حضور کے قریب لے جانے والی تھیں وہ بھی آج کل بدل گئی، ان کو بھی اختلافی بنا دیا۔ سائے ستہ کی حدیث پاک، جامع ترمذی سائے ستہ کی کتاب ہے اور تیسرے چوتھے نمبر پر ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو ہر مکتبہ فکر کے ہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اب حضور نے یہ بھی مسئلہ ختم کر دیا، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، کب، صبح، شام، دن، دوپہر۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، عام یہ انسان نہیں ہے، ان کو بہت بڑا اعزاز دور فاروقی میں ملا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب نماز تراویح باجماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے امام 20 رکعت تراویح پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب جو حافظ القرآن تھے۔ ان کو حضرت فاروق اعظم نے، ذرا آپ غور کریں کہ جن کو مصلی پر فاروق اعظم کر کے خود پیچھے کھڑے ہوں ان کا کتنا مقام ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عاد و وظائف کرتے تھے، دن رات پڑھا کرتے تھے۔ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ 3 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں، توبہ استغفار پڑھوں، اور 1 حصہ درود پاک آپ کی ذات پر پڑھا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، مختصر جامع ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا پڑھو اتنا نہ پڑھو، اتنا پڑھو اتنا نہ پڑھو، میں کہتا ہوں جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے اتنا زیادہ بھلائیاں تمہیں نصیب ہوگی۔ پھر کہا مزید میں درود پاک کے لیے وقت بڑھا رہا ہوں، باقی اوراد و وظائف کے لیے وقت کم کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے وہی جملہ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اضافہ کرتے جاؤ گے تمہارے حق میں بھلائیاں ہوں گی۔ اگر علامہ اقبال جیسا بندہ مصور پاکستان بنا ہے یا حکیم الامہ بنا ہے تو پوچھا گیا علامہ اقبال سے کہ آپ کی کون سی نیکی، آپ کا کون سا عمل ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ نے آپ کو غریب خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود مصور پاکستان اور پاکستان کا حکیم الامت بنا دیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے آگے سے کہا تھا کہ میں بنا نہیں ہوں، جب حضور کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑا ہے تو پھر حضور نے حکیم الامت بنا دیا۔ اس لیے اس عمل کی برکتیں ہی برکتیں، برکتیں لینے والا خوش بخت ہے اور نہ لینے والا مرحوم قسمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوگی ماہ رمضان میں، المستدرک علی الصحیحین کی یہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کے اندر جو حدیث رہ گئی صحیح، وہ اس محدث امام ابو عبداللہ نیشاپوری نے اس کتاب میں جمع کر دی، المستدرک علی الصحیحین اس کتاب کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضور کے سارے صحابہ اکٹھے تھے، سرکار ممبر کے اوپر پائے نبوت رکھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پر جب آپ نے پائے نبوت رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پائے نبوت رکھنے لگے پھر فرمایا آمین، تیسری پر جب رکھنے لگے پھر فرمایا آمین۔ جو بھائی باہر ہیں انتظار میں، ہم نے اعلان کر دیا پچھلے جمعے پہ 50 منٹ پہ تقریر ختم، 2 بجے ٹائم ہے، 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اسی وہ جماعت سے رہ گئے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پھر آمین، تیسری سیڑھی پر پائے نبوت رکھا پھر فرمایا آمین، اب نیچے اتر آئے۔ صحابہ اکرام نے چونکہ یہ منظر پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا، سرکار آتے تھے اور اوپر تشریف رکھتے تھے اور شروع کر دیتے تھے بیان، لیکن اب سرکار نے طریقہ بدلا، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آج ہم نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ہو؟ حضور نے فرمایا جب میں یہاں پہنچا نا، اللہ کی طرف سے جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ گیا، اور 3 مرتبہ میں نے آمین کہا ہے، اور 3 مرتبہ جبریل امین جو ہے انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ یہ قابل غور بات ہے، فرمایا ماہ رمضان کوئی بندہ پائے اور پھر جنتی نہ بن جائے، جنت نہ حاصل کر سکے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ رب پیغام بھیج رہا ہے اور حضور اس پر آمین کی مور لگا رہے ہیں۔ حضور نے آگے سے کہا آمین، یعنی ایسا ہی ہو جائے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہوتے ہیں نا، 2 معنی ہوتے ہیں آمین کے، یا اللہ اس بات کو قبول کر لے، یا اللہ جیسے کہنے والا کہہ رہا ہے ایسا ہی کر دے، یہ آمین کا معنی ہوتا ہے۔ آمین۔ سرکار نے دوسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا نا، پھر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ رب نے پیغام بھیجا، حضور نے اوپر آمین کہا کہ مولا ایسا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری مرتبہ جبریل امین آئے، رب کا پیغام سنایا، محبوب جب آپ کا ذکر ہو اور آپ کا امتی کہلانے والا درود پاک نہ پڑھے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جی فرمایا کہ آپ کا ذکر چل رہا ہے، آپ کا اس میں گرامی آ رہا ہے، اور سننے والا پاس بیٹھنے والا درود پاک نہیں پڑھتا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ رب نے پیغام بھیجا، حضور نے اس پر کہا آمین، یا اللہ ایسا ہی کر۔ اس لیے بھائی یہ دنیا ہے،
دن رات چلتا پھرتا نظام ہے. آج ان نیکیوں کی، ان چیزوں کی قدر ہمیں نہیں ہے. آنکھ جب قبر میں کھلے گی اور حشر میں جب جائیں گے، پھر ایک ایک لمحہ یاد آئے گا کہ میں نے وہ وہاں ضائع کیا. بھائی حضور کا غلام ہو، اگر 2 منٹ کو 5، ہم نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ 5 منٹ صرف صلاۃ والسلام ہے، دعا ہے، بس لمبا چوڑا تو ہمارا سلسلہ ہے ہی نہیں. جس طرح کہ ہماری سنی میں آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام، جتنا جمعے پہ ٹائم لگاتے ہیں اتنا صلاۃ والسلام پہ ٹائم لگاتے ہیں. لیکن ہم نے آپ لوگوں کا خیال احساس کر کے صرف 5 منٹ رکھے ہوئے. جی دیکھیں، قیامت والا دن جب آئے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ کے عرش کے سائے میں سبز رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف فرما. وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا میری اولاد میں سے جنت میں کون جاتا ہے اور جہنم میں کون جاتا ہے. دیکھتے 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 آگے ایک حضور کا امتی آ جائے گا جس کو فرشتے پکڑ کے نا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فوراً پہچان لیں گے. حضور کی امت کی پہچان ہے نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، قیامت والے دن جو حضور کے امتی ہوں گے ان کی پہچان ہوگی. ان کے دنیا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں عزائے وضو چمک اٹھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ حضور کا امتی ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 120 صفحے ہوں گے، 80 صفحے حضور کی امت کی ہوں گی. پہچان ایسی ہوگی. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ کے آخری نبی، آپ کے امتی کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ سرکار آگے ہوں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے ٹھہر جاؤ. فرشتے کہیں گے ہم تو اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں، جیسا اس کا حکم ہے ہم نے ایسا عمل کرنا ہے. یا رسول اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے میرے فرماندار ہیں، جو میں کام کہتا ہوں وہی کرتے ہیں. اب پھر سرکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب قد وعدتنی لا تخزینی فی امتی. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ محبوب آپ کی امتی کا جو بھی معاملہ ہوگا اس معاملے میں میں آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں. جی اب یہ میرا جو امتی ہے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو دوبارہ حکم دے کہ واپس میزان پر آ جائیں جہاں اعمال کو تولا جاتا ہے. اب اللہ کا حکم ہوگا فرشتے دوبارہ آ جائیں گے میزان عدل جہاں نیکیاں تولی جا رہی ہیں. اب جب واپس لے آئیں گے تو اب پھر دوبارہ اس کی نیکیوں کو وزن کیا جائے. پہلے تو حضور نہیں تھے، اب حضور اوپر کھڑے ہوں گے، حضور نگرانی فرما رہے ہوں گے. سرکار ایک سفید رنگ کا کاغذ نا اس غلام کے نیکیوں کے پرڑے میں ڈال دیں. سرکار جو ہی بیچ میں ڈالیں گے نا نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو جائے گا، غالب آ جائے گا نیکیوں کا پرڑا بدیوں پر. اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اسی شخص کو جنت کی طرف لے جاؤ، یہ جنتی ہوگا. اب جب جنت کی طرف جانے لگیں گے نا تو آگے سے وہ حضور کا غلام کہے گا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر دو، مجھے اتنا بڑا میرے اوپر کرم اس ہستی نے کیا ہے، مجھے ان کا تعارف تو کر لینے دو. یہ جب پوچھے گا آگے سے جواب ملے گا کہ میں تیرا نبی اور تیرا آقا ہوں، اور یہ جو میں نے کاغذ بیچ میں ڈالا ہے نا یہ تیری ساری زندگی کا جتنا بھی درود پاک پڑا ہوا تھا نا وہ میرے پاس محفوظ تھا، وہ میں نے تیری نیکیوں کے پرڑے میں ڈال دیا. حالانکہ روزے کے بیچ نماز باقی ساری نیکیاں بھی بیچ میں تھیں، لیکن درود پاک جب وہ بیچ میں پڑا بس پھر وہ جنتی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج وقت کی قدر کرو. جمعے والے دن تو خصوصی حکم ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ قیامت والے دن میری شفاعت کے مستحق بن سکے. اب ہر غلام احتساب کرے، ہر غلام احتساب کرے. کیا وہ خاص وقت نکالتا ہے جمعے والے دن؟ کیا وہ روزانہ؟ حضور کا فرمان ہے کہ جو میرا غلام 500 مرتبہ مجھ پر درود پاک روزانہ پڑھے گا، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اسے مالدار بنا. اس لیے درود پاک کی کثرت
ہر مشکل کا حل ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور درود پاک کی سب سے بڑی کتاب دلائل الخیرات ہے، یہ ان بزرگوں نے تصنیف کی ہے۔ آپ فارس کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ باقی دوست بھی تھے، اب جا رہے ہیں تو جنگل تھا، زور کی نماز کا ٹائم ہوا، کہیں بھی کوئی پانی وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، دور سے ایک کنواں نظر آیا، اس کے پاس چلے گئے، کنویں کے پاس چلے گئے، وہ پانی تو اس کے اندر ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا انتظام نہیں ہے۔ اب پھر پریشان ہو گئے، یوں کرتے 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 ان لوگوں کو روح کی پرورش کی فکر ہوتی تھی نا، ہم سفر میں جائیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہوٹل ادھر کہیں ہے کہ نہیں، کھانا کھانا ہے، ان لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وضو کا بندوبست ہے کہ نہیں، مسجد ہے کہ نہیں۔ تو علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی پریشانی کی عالم میں تھا، سامنے ایک گھر تھا، 9 سال کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا جی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سلیمان جزولی۔ کہا آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ پریشان بیٹھے ہیں، کس چیز کی پریشانی ہے مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ پانی تو موجود ہے، وضو کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے، لیکن بیر نکالنے کے لیے انتظام نہیں ہے، ڈول یا رسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سی پریشانی والی بات ہے؟ وہ آگے آئیں اور انہوں نے اپنا تھوک نا اس کنویں کے اندر ڈالا اور اس کے بعد سارا پانی اوپر امڈایا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ میں نے وضو بھی کیا، میرے ساتھ جو مرید تھے انہوں نے بھی وضو کیا، ہم سارے نے وضو کیا، پیا، پانی وافر مقدار کے اوپر آ گیا، امڈایا۔ تو سارا نماز پڑھ کے پھر میں نے کہا اس بچی سے پوچھ لوں یہ کیا کرتی ہے، اتنی 9 سالہ بچی ہے۔ اس سے پوچھا تو اس بچی نے آگے سے کہا کہ میں دن رات حضور کے ثناء کا حق نہیں ادا کر سکتی، لیکن میں دن رات صلاۃ السلام کی کثرت کرتی ہوں، اور وہ تھوک میں نے اندر ڈالا ہے جس لحاظ روزانہ میری زبان حرکت کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہوں کثرت کے ساتھ۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے کہا پھر کیوں نہ دنیا بھر کے جتنے صلاۃ السلام ہے اس کتاب میں اکٹھے کر دوں، اور یہ جو بچی پڑھتی ہے اس سے بھی وہ لکھوا دوں جو یہ پڑھتی ہے۔ تو پھر وہ سارے اکٹھے کر کے دلائل الخیرات کے نام سے علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کتاب جو ہے تصنیف فرمائی جی۔ اس لیے یہ درود پاک کی جو کثرت ہے یہ حضور کا قرب عطا فرماتی ہے، اور سرکار کا جب قرب نصیب ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنا ہی ہے جی، کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو، قیام تعظیمی کیوں کرتے ہو؟ بس وقت تھوڑا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ 4-5 حدیث مختصر سی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کو کہتے ہیں کہ ساتھ، وہ ایک قبیلے کے حکم بن گئے، یعنی حکم کا مطلب سارے قبیلے میں بڑے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، پنچایت کرتے تھے جی۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ آئے، ابھی وہ دور تھے تو قبیلے کے لوگ ان کے بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، فرمایا تمہارا سردار ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے خود حکم دیا کھڑے ہونے کا، سارے صحابہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر ان کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے جو قوم کا سردار ہے، تو سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہے، سرکار کی تعظیم آپ زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہو اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بے مثال پانی ہے، تو پھر سرکار کی ذات اقدس کا مسئلہ ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، جمعے کے بعد کھڑے ہونے کی کیا ضرورت۔ اور پھر جس وقت ابو جہل کا بیٹا، دوسری بات اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کی شان ہے، ابو جہل کافر ہے، بیٹا صحابی رسول ہے، یمن کی طرف جب وہ گیا اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اس نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی غلامی میں مطلب آ گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوئے اور اس کو گلے لگائے، اور حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوا میں حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور بیٹھے تھے، حضور تعظیماً کھڑے ہو گئے اور مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا جعفر طیار آج مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ آج مجھے مطلب ہے کہ اس فتح کی خوشی ہے یا تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ یہ بھی واضح روایت کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3 خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں مطلب جب سے میرا نکاح ہوا ہے حضور صبح یا شام کو کبھی گھر تشریف لایا کرتے تھے، جب آپ آتے تھے تو میں حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی، حضور میرے بالوں کے اوپر بوسہ دیتے، فرماتے فاطمہ تمہارے وجود سے مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ سرکار
مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، جی ادب ہے، احترام ہے سرکار کا، اس لیے ہم کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام کیا میں تعظیمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صرف 5 منٹ ہوتے ہیں، 5 منٹ سے کیا آپ کی کتنی دنیا آ جائے گی، کتنی دولت آ جائے گی اگر سکون سے آپ سنتے پڑھیں۔ اور سنت موقدہ بھی ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعتیں بھی سنت موقدہ ہیں، 2 رکعتیں بھی سنت موقدہ ہیں، یہ 6 رکعت سنت موقدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ اور میرا تو خیال ہے کئی بھائی، مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ وہ پڑھتے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کون سی یہ ضروری ہے بھائی، سنتے پڑھیں یہ موقدہ ہے، صلاۃ والسلام پڑھیں، سنتے پڑھیں، 5 منٹ صلاۃ والسلام کے لیے اس کی کثرت کریں انشاءاللہ۔ ہمارے تو بزرگ یہ کہہ گئے ہیں کہ میں ہوں وہ سنی جمیل قادری، میرے مرنے کے بعد لاشا بھی کہے گا صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم سارے بھائیوں کو سرکار کی سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی عشق اور محبت سے پڑھتا ہے نا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وارث، میں سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، اور جو عشق کے بغیر پڑھتا ہے پھر اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔